کسورت محمد نوے پیدا کرے بخد نودا دنیا کل جہان د محمد پروی پیدا شو کل جہان د محمد پروی پیدا شو محمد دے د تمام جہان ہوا۔ محترم سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سیرت مطہرہ کی مختلف گوشے آپ نے سماعت فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ذات گرامی کی تعریف کسی بندے سے کیا ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ سلسلہ کسی انسان کی بس میں نہیں ہے۔ جناب حسان بن ثابت نے بات ختم کی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر میں تیری تعریف کرتا رہوں گا تو میں تیری شان کو نہیں بڑھا پا رہا، میں تیری شان کی شایان شان تعریف نہیں کر سکتا یا رسول اللہ، لیکن میں تیرا نام لے لے کر اپنے کلام کو مزین کر رہا ہوں، تیرا شان بیان کر کے اپنے شان کو سنوار رہا ہوں، اور تیری تعریف کر کر کے اپنی عاقبت کو سنوار رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، ہم نے تیرے ذکر کو تیرے واسطے بلند کر دیا۔ اور حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرے ذکر کو پیوستہ کر دیا رسول اللہ۔ جب بھی میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ تیرا نام لیا جائے گا، اذان میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہے، نماز میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہے، کبھی خطبہ ہوگا تیرے نام کے ساتھ میرا نام ہوگا یا رسول اللہ۔ حاضرین ذی وقار، اس مبارک کی شان اور عظمت کا کسی عارف یا کسی صوفی سے پتہ کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے نبی کی شان کو دیکھتے ہیں، صالحین، اولیاء، صدیقین، ابرار، نجباء، اقطاب، ان کی شان کا انتہا کسی تبع تابعی کا، پھر کسی تبع تابعی کی شان کی انتہا دیکھنا ہے تو کسی تابعی کو دیکھو، تابعی کی شان کی انتہا کو دیکھنا ہے تو کسی صحابی کو دیکھو، اور صحابی کی شان کی انتہا دیکھنی ہے تو اللہ کے کسی نبی کو دیکھو، اور نبی کی شان کی انتہا دیکھنی ہے تو اللہ کے کسی رسول کو دیکھو، اور رسولوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء کرام ہے، 6 انبیاء کرام مبارکین، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام مبارک۔ اور ان سب کی شان کی انتہا جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے شان محمدی مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کریم ہم اس مبارک کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائی۔ میرے وجود سے اٹھتے ہیں خوشبو کی سحاب، میرے وجود سے اٹھتے ہیں خوشبو کی سحاب، گمشت خاک ہو میں پہلو یہ گلاب میں ہو، اور شب سیاہ کا تارا ہو مجھ کو پہچانو، شب سیاہ کا تارا ہو مجھ کو پہچانو، تلاش صبح میں نکلا تا آفتاب میں ہو۔ حاضرین ذی وقار، شاعر اس عاشق کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اپنے محبوب کے محبت میں فانی ہو جاتا ہے، اور اپنے محبوب کے محبت میں فانی ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ شاعر نے کہا کہ میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا، اور تو میرا جان بن گیا میں تیرا بدن بن گیا، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں الگ ہوں اور تو الگ ہے۔ صحابہ کرام مبارکین کا یہی شان تھا، یہی فنائیت تھی، اللہ کے حبیب کے ساتھ یہی محبت تھی۔ صحابہ کرام میں ہمارا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک کی ذات گرامی، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا صبح شام اللہ کے محبوب کے صحبت میں گزرتی ہے، اور کسی نے پوچھا کہ تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی حسرت کیا ہے، اور سب سے بڑی لگن کیا ہے، تو آپ نے جو جواب دیا وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ بلند مقام کے لیے کیا کیا ذوق ہونا چاہیے اور کیا کیا طلب ہونا چاہیے۔ جناب صدیق نے ارشاد فرمایا میرے سب سے بڑی خواہش ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صدیق کی آنکھ ہو اور محبوب عربی کا مبارک چہرہ ہو، صبح ہو اور شام ہو محبوب کی صحبت ہو، اور میں اس کے مبارک چہرے و ضحیٰ کا زیارت کرتا رہوں۔ اور دوسری انہوں نے کہا میری خواہش کیا ہے، وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کا مال ہو، صدیق کی دولت ہو، سونا چاندی ہو، اور محبوب کا مبارک دربار ہو، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔
اور تیسری خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میری بیٹی، میرے سب سے پیارے لختی جگر عائشہ صدیقہ وہ حضور کے حرم میں چلی جائے، حضور کے نکاح میں آ جائے، وہ حضور کا خدمت کرتی رہے اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ اللہ نے آپ کو اس خواہش کو پورا فرما دیا، اور یہی محبت تھی آپ کے جب آپ مبارک نے اسلام قبول کیا، کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اذان دیتے ہیں اور آپ مبارک پر حملہ ہو جاتا ہے اور آپ مبارک کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، صدیق کا مبارک جسم خون آلود ہو جاتی ہے، مبارک بے ہوش ہو کر گر پڑ جاتے ہیں اور آپ مبارک کو گویا نزع کے عالم میں گر لے آتے ہیں کچھ لوگ، اور آپ مبارک صبح سے شام تک بے ہوش ہے، شام کو ہوش میں آتے ہیں اور آپ کے سرحانے آپ کے والد گرامی کڑے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، آپ ہوش میں آتے ہیں اور آپ کے والد کہتے ہیں کہ صدیق میرے بیٹے یہ پانی پی لو، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ محمد عربی کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا یہ حال اسی کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارا جسم خون آلود ہوا ہے، موت کے منہ میں جا رہے ہو تم، پھر بھی اسی کا نام لے رہے ہو۔ آپ نے جواب دیا جب تک مجھے اس کی حالت کی اطلاع نہیں ملے گی تب تک میرے اوپر پانی کھانا، کچھ بھی کھانا پینا حرام ہے، میں کچھ نہیں پیوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ آپ مبارک کی شان ہے۔ جناب عمر فاروق کی محبت کو دیکھو، جب حضور کا وصال مبارک ہو جاتا ہے آپ سے وہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا، وہ غم برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کہا کہ میرا محبوب فوت ہوا ہے میں اس کا سر گردن اس کو میں تلوار سے جسم سے الگ کر دوں گا۔ یہ محبت کی فنائیت، یہی محبت ہے جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ جس ہستی کی مرید ہے مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس مبارک کی روح مبارک، اس مبارک کا ذوق مبارک اللہ کی نبی کی محبت میں فانی تھی، اور آپ مبارک کی محبت کمالی محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میں مرشد مبارک کی خدمت میں تھا، جناب مولانا سے مبارک دادا مرشد کی خدمت میں بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اس کے باوجود میں بلا ناغہ شب و روز میں 6000 مرتبہ اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ اور آپ مبارک کے بارے میں ایک عالم دین کا قول ہے کہ میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3.5 سال ایسے گزرے کہ جب بھی میں درود پاک پڑھا کرتا تھا میں اللہ کی محبوب کی روحانیت کو محسوس کرتا ہوتا تھا۔ یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، خواص کی باتیں ہیں۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، بچپن کے دور کی بات ہے، جب بھی میں کسی خوبصورت پھول کو دیکھتا تھا، گلاب کے پھول کو دیکھتا تھا تو میری صورت میں شاعر کی بات یاد آتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میرے محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جس طرح گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں گلاب کے پھول کو لے کر اس کو سونگھتا تھا، اس کو چومتا تھا، اور پشتو زبان میں شعر پڑھ کرتا تھا کہ زماد یار پشاند رنگ دے گلاب زکدی بجد کی گرزاؤما، کہ اے پھول تمہارا شکل، تمہارا حسن میرے محبوب کی طرح ہے، اسی لیے میں تیرے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، تو میں جیب میں لیے پھرتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں۔ مبارک صلی الحمدللہ یہ محبت، اور آپ مبارک آپ کے الحمدللہ ہم یہ 13 بھائی ہیں، 13 صاحبزادے ہیں مبارک کی، اور آپ مبارک نے ہر ایک کے نام کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے کہ محمد یا احمد کا نام آپ نے لگایا ہوا تھا۔ جتنے آپ کے صاحبزادے فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹے عطا فرمائے اور کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو اس نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا، بخل کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ مبارک الحمدللہ اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جب کوئی سالک آتا تھا مدینہ منورہ سے تو آپ مبارک فرمایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کھجور پیش کیا کسی نے، کوئی اور چیز پیش کیا، فرماتے تھے ما تپس روز رو قبول دی کد جانان دو وطن خاور ایری وینا۔ اگر محبوب کے در کے کوئی ڈھیر لے کر آئے، مٹی کا ڈھیر لے کر آئے، کوئلہ لے کر آئے، وہ میرے لیے سونے کی طرح ہے، میرے لیے تاج کی طرح ہے، میرے لیے جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ مبارک یہ محبت تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ شان، یہ رفعت، یہ عظمت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی اس مبارک کے طریقے پر چلنے کے توفیق نصیب فرمائی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔